الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جس پیغمبر کا دلچسپ اور سبق آموز واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ ہے نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ پورے 950 سال انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دی، لوگوں سے کہا بتوں کو پوجنا چھوڑ دو اور ایک اللہ کو مانو۔ حضرت نوح علیہ السلام رات دن اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، لیکن بہت کم لوگ ایسے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانتے تھے۔ آخرکار نوح علیہ السلام نے جب اپنی حجت تمام کر دی تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے تیرے بندوں کو کس طرح تیرے راستے کی طرف بلایا، میں نے صبح شام ان کو تیرے دین کی تبلیغ کی اور انہیں ہر طریقے سے اللہ کے راستے کی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ میری بات ہی مان کر نہیں دیتے، کبھی مجھے جھٹلا دیتے ہیں، کبھی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اے اللہ تعالیٰ، میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کوئی غم نہ کریں، آپ نے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کیا ہے، آپ ایسا کیجئے کہ ایک کشتی بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت بڑی کشتی بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کشتی کے اندر سارے مسلمانوں کو سوار کر لیجئے، اور جتنے بھی جانور ہیں، پرندے ہیں، درخت ہیں، ان سب کے ایک ایک جوڑا بھی اپنے ساتھ لے لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، لوگ ہنستے تھے کہ بھائی تم زمین کے اوپر کشتی بنا رہے ہو، کشتی تو سمندر کے لیے بنتی ہے، یہاں تو دور دور تک پانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ لوگوں کی نافرمانیاں بہت بڑھ گئی ہیں، اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر زوروں کی بارش ہوئی، آندھی طوفان، ہر طرف پانی پانی ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے اور آسمان بھی پانی برسا رہا ہے۔ سارے لوگ جو اسلام لے کر آئے تھے اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں اور پرندوں کا بھی ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر سوار کر لیا۔ آہستہ آہستہ پانی بڑھتا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، وہ کشتی کے اندر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی، بیٹا کشتی کے اندر آ جاؤ تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس نے آگے سے کہا، ابا جان میں تو اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں اور میں کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹا یہ اللہ کا عذاب ہے، آج صرف وہی لوگ بچیں گے جو اس کشتی میں سوار ہوں گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے اہل و عیال کو بچا لیں گے، پھر یہ میرا بیٹا یہ تو ڈوب جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، آپ کے اہل و عیال، آپ کے گھر والے وہی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، کافروں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرتے رہے تھے اور انہوں نے کفر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کو اس پانی کے اندر ڈبو دیا، اور صرف وہی لوگ بچ گئے جو اس کشتی میں سوار تھے۔ آج بھی جو نسل انسانوں کی چل رہی ہے وہ انہی لوگوں سے تو چل رہی ہے، تبھی تو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ کشتی طوفان کے اندر ڈولتی رہی اور ہچکولے کھاتی رہی، وہ طوفان بہت دنوں تک چلا، پھر آخرکار آہستہ آہستہ سارا پانی اتر گیا اور وہ کشتی بھی ایک جگہ جا کر رک گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے تمام اہل ایمان سے کہا کہ اب وہ کشتی سے اتر جائیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی طرف ہر کسی کو دعوت دینی چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد اور استعانت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اگر لوگ انکار کر دیں تو نئے نئے طریقے سوچنے چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی کسی کا بیٹا، کوئی کسی کا باپ ہو، کوئی رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت تک معنی نہیں رکھتی جب تک دل کے اندر ایمان نہ ہو۔ پیارے بچوں، اب ہم بھی آپ سے یہ وعدہ لینا چاہیں گے
اور خود بھی یہ وعدہ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم حضرت نوح علیہ السلام کی طرح لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دیتے رہیں گے، تاکہ ہم بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم۔